بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء کہا فرشتوں نے کیا آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اس کو جو فساد کرے زمین میں اور خون بہائے؟ کیا ہم تیری تسبیح تحمید اور تقدیس کے لیے کافی نہیں ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ آیت نمبر 30 کا جو پہلا حصہ لفظ خلیفہ پہ ختم ہوتا ہے اس پر ہم نے گزشتہ درس میں بات کی ہے، اور اس میں خلافت کا منصب اور ذمہ داریاں اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ اور جو آج کی زیر درس آیت ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات رکھی کہ میں آدم کو یعنی انسان کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے تحفظات ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امکانی خطرات جو فرشتے سمجھ رہے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اظہار کر دیا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو انسان سے حسد تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمام مفسرین نے باتفاق لکھا نہ فرشتوں کو انسانوں سے حسد تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض تھا، اور نہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر عدم اعتماد تھا، اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور منفی صورتحال تھی۔ نہ یہ تھا کہ وہ دعویٰ رکھتے تھے کہ ہم مستحق خلافت ہیں۔ ان چاروں وجوہ میں کوئی وجہ نہیں تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ بول اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ جان نثاری کا جذبہ ہو، اور اگر وفاداری کا اقرار ہو، اور اگر نیاز مندی ہو، تو ہم پہلے سے جو مخلوق موجود ہیں کیا وہ ان چیزوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور آپ ایک نئی مخلوق کو خلافت عرضی کے لیے کیوں لانا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ آپ کی حکمت اور آپ کی مصلحت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے حکیمانہ فیصلے کی حکمت کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، نہ یہ کہ انسان سے حسد تھا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ان کو اعتراض تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے پھر امکانی خطرات میں دو چیزیں عرض کی۔ ان میں پہلی چیز بتائی کہ جو فساد کرے گا، اور دوسری چیز بتائی کہ جو خون بہائے گا۔ چنانچہ یہ دونوں اتنے جامع لفظ ہیں کہ لفظ فساد کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تمام شکلیں آ جائیں گی، اور خون بہانے کے اندر بندوں کے حقوق ضائع کرنے کی جو سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے وہ آئی، تو پیچھے والی شکلیں بندوں کے حقوق ضائع کرنے والی وہ خود بخود اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں گی۔ اور رہی بات کہ اگر تیری اس خلافت عرضی کا مطلب تیری تسبیح اور تیری تحمید اور تیری تقدیس بجا لانا ہے، تو وہ ہم کام جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے پہلے بھی نبھا رہے ہیں اور آئندہ بھی نبھاتے رہیں گے۔ اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ حضرت انسان کے بارے میں دو چیزوں سے آگاہ ہو گئے تھے۔ سب سے پہلی چیز یہ ان کو رائے انسان کے بارے میں اس لیے قائم کرنی پڑی کہ وہ انسان کے اختیار سے واقف ہو گئے تھے، اور وہ اپنے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے اوپر مجبور کیا ہے، اور ہم سے ناشکری اور نافرمانی کی صورتیں نہیں ہیں، اور اب یہ جو نئی مخلوق اللہ تعالیٰ زمین کے اندر بھیجنے والا ہے اس کے پاس اختیار ہوگا۔ اور دوسری چیز جس سے فرشتے آگاہ ہو گئے تھے وہ انسانی خواہشات ہیں۔ یقیناً اختیارات اور خواہشات یہ دو چیزیں جب جمع ہوں گی تو اس کے اندر پھر امکانی خطرہ موجود ہے کہ وہ تیری نافرمانی بھی کریں گے۔ اور رہی یہ بات کہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ فرشتوں کے بارے میں غیب دانی کا دعویٰ کیا جائے، کیا وہ غیب جانتے تھے کہ انسان کے بارے میں اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ وہ خون بہائیں گے
اور وہ فساد مچائیں گے۔ تو اس کا تعلق غیب دانی سے نہیں ہے۔ فرشتوں نے یہ بات اپنے ماضی کے تجربے کی بنیاد پر رکھی، اس لیے کہ وہ جنات کو زمین پر وہ پہلے ان کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اور اسی طریقے پر انسان کے جو ترکیبی عناصر ہیں کہ یہ پیدا ہو رہا ہے پانی، ہوا، مٹی، آگ سے، ان ترکیبی عناصر سے انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا۔ اور اسی طریقے پر تیسری وجہ ان کے اس تبصرے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو زمینی ضرورتیں ہیں، وہ زمینی ضرورتوں کے اندر بھی یہ صورتیں قتل و قتال کی پیش آ سکتی ہیں، اس لیے کہ ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میں اپنی ضرورتیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پوری کر لوں بنسبت دوسرے انسان کے۔ تو ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جب یہ مقابلے کی دوڑ پہ لگیں گے تو اس میں خون بھی بہے گا، جیسے کہ آج کل مشاہدہ ہو رہا ہے۔ تو ان زمینی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں کے طبی تقاضوں سے اور انسان کے طبی مزاج سے بھی وہ واقفیت پکڑ گئے تھے۔ تو اس کا تعلق غیب دانی سے نہیں ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کا تجربہ تھا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنات کا مشاہدہ کر چکے تھے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمینی ضرورتوں سے یہ بات سمجھی تھی، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ طبی تقاضے تھے، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ لفظ خلیفہ سے انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا، اس لیے کہ لفظ خلیفہ کے اندر ایک فیصلہ کرنے کی جو ہے نا وہ ایک معنی اور مطلب پایا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ کرنے کی نوبت تب آتی ہے جب پیچھے جھگڑا بھی ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر فیصلے کی جو ہے وہ نوبت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس بات پر پھر جواب کیا دیا؟ میں انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں کی جماعت جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بقول یہ اللہ نے بڑا حاکمانہ جواب دیا، جو میں جانتا ہوں۔ اب اللہ کیا جانتا تھا؟ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے صرف انسان کی زندگی کا ایک پہلو دیکھا۔ بڑی قابل غور بات ہے، فرشتوں نے انسان کی زندگی کا صرف ایک پہلو دیکھا جو فساد والا اور قتال والا، اور اس کی زندگی کی جو دوسری بے شمار خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں وہ فرشتے جو ہے نا وہ ان کے اوپر ان کی نظر نہ جا سکی، اور وہ انسان کی پوری حقیقت سے آگاہ نہ ہو سکے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کی اندر کی چھپی صلاحیتیں کون سی ہیں، اور اس کے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اس کا علم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی برتری جو حضرت انسان کو دی ہے، جس کا فوری مشاہدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء یعنی علم لغت وہ فرشتوں کے سامنے جناب آدم کو دیا، آدم سمجھ گئے اور فرشتے نہیں سمجھ سکے۔ تو علم کے ساتھ ساتھ، اور علم کیا ہے؟ یہ خدا شناسی اور خود شناسی کا نام ہے۔ اور دوسری چیز ہے معرفت۔ معرفت کا معنی ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ کی پہچان کا جذبہ ہے، جس کی بنیاد پر اسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات سے یہ تمغہ محبت والا اس درجے میں وصول کر چکا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ کی ذات سے محبت جو ہے وہ اس درجے میں فرشتوں کو نہیں ہے جس درجے میں حضرت انسان کو حاصل ہے۔ تو یہ محبت کی جو شدت ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت جو حاصل ہوئی ہے وہ پھر فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر تیسری چیز ہے خلافت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خلافت کی صلاحیت رکھی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے انسان کے اندر توبہ، استغفار اور انابت اور رجوع اللہ۔ تو یہ جو آدمیت کے اصل جوہر ہیں، جنہیں آپ علم بھی کہہ سکتے ہیں، جنہیں معرفت بھی کہہ سکتے ہیں، جنہیں توبہ، استغفار اور انابت بھی کہا جا سکتا ہے، اور جنہیں خلافت کی صلاحیت بھی کہا جا سکتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے فرشتوں کے اوپر ان کی نظر نہ جا سکی، وہ انسان کی حقیقت سے صحیح معنی کے اندر آگاہ نہ ہوئے، اور اللہ پھر انسان کو صحیح معنی کے اندر جانتا تھا۔ اس لیے لکھا کہ جب فرشتے یہ بات کر رہے تھے ان کی نظر ابلیس پہ تھی، اللہ کی نظر جناب آدم پہ تھی، ان کی نظر نمرود پہ گئی، اللہ کی نظر ابراہیم خلیل اللہ پہ گئی، ان کی نظر فرعون پہ گئی، اللہ تعالیٰ کی نظر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ گئی، ان کی نظر یہودیوں پہ گئی، اللہ کی نظر جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ گئی، ان کی نظر میں شاید ابو جہل، عتبہ اور شیبہ تھے، اور اللہ کی نظر میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی نظر میں شر کی قوتیں تھیں، اللہ کی نظر میں خیر کی قوتیں تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے بطور حکومت کے فرما رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔